رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن پوری دنیا میں ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی 15ویں آیت سے 21 نمبر آیت تک انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور اس پر ہمارا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ابتدا فرمائی ہے، پچھلی آیات کو میں نے چھوڑ دیا، اس میں انبیاء علیہم السلام نے جب لوگوں کو تبلیغ کی اپنے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا ہم اپنے آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم اسی پر رہیں گے، آپ ان کو کچھ میں نہ کہیں، اور دوسرا آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو لیکن وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا، اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر غالب کر دے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور حد سے بڑھنے والے کو خائب و خاسر کر دیا، اس کو خسارے میں، اس کو خواری میں مبتلا کر دیا۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، ایسے ہر شخص کے پیچھے جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جتنی میری ینگ جنریشن خاص طور پہ ہمیں سن رہی ہے، اس کے علاوہ ہر ایج کے جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، اپنے اسلام پر خوش ہوئیے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو گھرانے میں، کسی اور غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر دیتا، اور پھر ہمارے لیے شدید آخرت کا عذاب تھا اگر ہم ایمان لے کر نہ آتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ، اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات غیر مسلمین کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو دوبارہ دین کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی دوبارہ کے لفظ میں نے اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سارے مذاہب اس کے سامنے رکھ دیں اور وہ ذی عقل ہو تو مذہب اسلام کو چنے گا، کیونکہ یہی کامل و اکمل مذہب ہے۔ لیکن بہرحال بعض اوقات گھر کے ماحول پر ایسے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور بعض اتنے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اپنے مذہب میں کہ وہ پھر اسلام کی طرف آنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی طرح اگر انتقال کر گئے تو پھر ان کا یہ انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پلایا جائے گا انہیں پیپ، دوزخیوں کے پیپ اور خون کا ملا ہوا پانی، یعنی گندا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، یعنی پیاس اتنی شدید ہوگی کہ یہ غلاظت دیکھنے کے باوجود وہ کافر اس کو علیحدہ نہیں ہٹا سکے گا، پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور نہیں قریب ہوگا وہ کہ اس کو نگل جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کراہت کی وجہ سے اس کو حلق سے نیچے اتارنا انتہائی دشوار محسوس ہو رہا ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگے تو وہ بعض اوقات گندگی بھی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ ان کا کوئی ایک دن کا معمول نہیں ہوگا، یہ ان کا کوئی چند لمحوں کا عذاب نہیں ہوگا، مسلسل ہوتا رہے گا، مسلسل۔ اور جنت ہو یا جہنم، یہ ذہن میں رکھیے، جنت کے اندر جنتی کبھی نعمتوں سے ان کا دل نہیں بھرے گا، ہر دفعہ نئی لذت، ہر دفعہ نئی لذت، ہر دفعہ نئی لذت۔ ایسی جہنمیوں کے بارے میں اگر یہ گمان کوئی کرے کہ شاید وہ عذاب کے عادی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا، روزانہ نیا عذاب، روزانہ نیا عذاب۔ اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، انہیں ہر طرف سے موت آتی محسوس ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسے لگے گا بس اب اتنا عذاب ہے میں مر جاؤں گا، لیکن وہاں تو موت ہی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس عذاب کے پیچھے ایک اور شدید عذاب ہے، یعنی یہ عذاب گندا چیز پینے والا، کوئی بھی سانپ آئیں گے، پھر بچھو آئیں گے، پھر آگ کا عذاب، اور بہت سارے عذابات۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ذرا غور سے سنیے، بعض اوقات غیر مسلمین NGOs چلا رہی ہوتی ہیں، انسانیت کے نام پر خدمت کر رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے نادان سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے اچھے اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو آخرت میں بخش دے۔ حالانکہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کو آخرت میں کوئی راحت نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دروس میں بھی ذکر کیا تھا۔ اور جو دنیا میں وہ نیک عمل کرتے بھی ہیں، بظاہر اچھے اعمال کرتے ہیں، جن کو انسانیت کی آپ خدمت کہہ سکتے ہیں، اس کے یا تو اس کا ایک بدلہ دنیا میں ملتا ہے،
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یا اس شکل میں ملتا ہے کہ ان کو عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے معاملے میں ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی ان کے عمل کی مثال، یعنی مراد یہ ہے، یہ آپ نہیں سمجھیں گے، ٹیکنیکل ورڈ ہے، مبدل منو بدل، کہ اس کا درمیان میں یعنی آتا ہے۔ تو کفار کی مثال یعنی ان کے اعمال کی مثال، کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، اس راکھ کی طرح ہے کہ جس پر ہوا شدید ترین چلے تیز آندھی کے دن میں۔ جیسے راکھ ادھر ڈال دیں اور تیز آندھی چلائیں تو کیا ہے، سب کے سب اڑ جائیں گے، راکھ بالکل اڑ جائے گی، صاف کلیئر چٹان رہ جائے گی۔ اسی طرح ان کے اعمال سب ختم ہو جائیں گے، آخرت میں کوئی عمل باقی نہیں ہوگا۔ یہ نص قطعی کہہ رہی ہے، لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قادر نہیں ہوں گے ان چیزوں پر جو انہوں نے کمایا، کسی بھی شے پر، یعنی جتنی چیزیں، ایسا نہیں ہوگا ان کو روک لیں، ان کو اپنے پاس رکھ لیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہی بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نیک عمل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، لیکن جب تک ایمان نہ ہو، شرط ہے ایمان، تو وہ تباہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے، الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بنایا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور لے آئے ایک نئی پیدائش کو، بخلق جدید یعنی ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار۔ تو یہ ہم کس عجب و خود پسندی میں ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی بڑے لاڈ صاحب ہیں، یا ہم نے بڑا کوئی کمال کیا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسری مخلوق کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی سے کسی کا اثر قبول کرتا ہے کہ وہ ہماری معاذ اللہ، ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کی ذات سے متاثر ہوتے ہیں، کسی کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک و صاف ہے کہ وہ کسی کا اثر قبول کرے، لہٰذا بالکل کسی عجب و خود پسندی میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 21ویں آیت ہے، یہ 23 تک میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ 21ویں آیت میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو لیڈر ہوں گے، اور کچھ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ اب ان لیڈر کے اندر عالم بھی ہو سکتا ہے، مفتی بھی ہو سکتا ہے، نعت خوان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، پیر حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ٹیچرز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، کہ بچے ان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیں اگر ہم نے صحیح تبلیغ کی ہوگی، صحیح راستہ دکھایا ہوگا تو ہمیں نجات ملے گی، اور اگر ہم نے غلط راستہ دکھایا ہوگا، یاد رکھیں تو میدان محشر میں پھر ایک مکالمہ ہوگا ان دونوں کے درمیان جو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اس لیے اگر کوئی سردار ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے متبعین کو غلط کاموں کے اندر لگا دیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہوگا اور آخرت میں شدید وبال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برضوا للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوق ظاہر ہو کر حاضر ہو جائے گی۔ فقال الضعفاء الذین استکبروا للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے لوگ تھے، جن کو کوئی بھی منصب حاصل تھا، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم آج کے دن اللہ کے عذاب میں سے تھوڑا بہت بھی ہمیں چھٹکارا دلوا سکتے ہو، اس سے ہمیں بے نیاز کر سکتے ہو؟ تو ہم تو تمہارے پیچھے چلے، تم نے کہا جائز کرو، جائز کیا، تم نے کہا ناجائز کرو، ناجائز کیا، تو اب اتنا تو حق بنتا ہے کہ تم ہمیں بچاؤ۔ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرماتا تو ضرور ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے برابر ہے، چاہے ہم روئیں پیٹیں، جزا و فضا کریں، یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی جائے نجات نہیں ہے۔
یعنی ہم نے تمہیں دعوت دے کے خود بھی مرے اور تمہیں بھی مروا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا تو علم اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، کہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل طلب کریں گے، ان سے سوال کریں گے، اور وہ غلط فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں، ہر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے شخص کی پیروی نہیں ہوتی ہے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، جو بھی پینٹ شرٹ پہن کر آ گیا، خشخشی داڑھی، ننگا سر ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے قرآن حدیث کے مضامین کو اور علماء کو۔ یہ علماء کے سامنے بیٹھ جائیں، آوازیں نہ نکلیں، صحیح لوگ تو ملتے ہی نہیں ہیں ان کو، کیونکہ یہ بیچارے اس قابل تو ہوتے نہیں ہیں بعض اوقات کہ ان کے سامنے علماء بیٹھیں، کیونکہ علم ہو بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک عام آدمی انٹرنیٹ کے اوپر میڈیکل کے بارے میں، کینسر کے آپریشن کے بارے میں چند آرٹیکلز پڑھ لے، پھر بڑے سرجنز کو چیلنج کرے کہ میرے سامنے بیٹھے، میں تو سب کو چیلنج کرتا ہوں، تو کیا اس کے سامنے ڈاکٹرز بیٹھیں گے؟ ایسے کوئی عام آدمی وکیلوں کو چیلنج کر دے، ججز کو چیلنج کر دے، پروفیسرز کو چیلنج کر دے اور اس لیول کا نہ ہو، تو یہ بالکل احمقانہ سی بات ہوگی کہ آمنے سامنے بٹھا دیا جائے۔ پہلے آپ قابل بنیں، ضرور آئیں، ان کو فالو کریں جو اپنے اکابرین کو چلتے ہیں، جو خاندہی کرتے ہیں، ان کے چلیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنی بھی ہم نے عبادات کی رمضان میں، علاوہ رمضان کے جتنے بھی نیک عمل کیے، سب کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جتنے حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، سب کو پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بے برکتیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری اولاد کو ہمارا فرمانبردار بنا کر رکھ، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے، ثواب جاریہ بنا دے، انہیں ہر قسم کی بری عادت، بری حرکت، بری صحبت، بد مذہبوں، بد مذہبیت سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ایک دوسرے کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ہماری کوئی بھی بہن ایسی ہو جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، صدمے میں ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کے اسباب ہیں تمام اسباب کو دور فرما دے، راحت، سکون، صبر اور دیگر نعمت عطا فرما۔ ایسے ہمارے جو بھائی کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما، ان مصیبتوں سے نجات دے دے، ہر پریشانی مصیبت دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جن گھروں میں جوان بہنیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو قرضے تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر سے ان کے قرضہ دور کرنے کی کوئی سبیل بنا دے، اسباب مہیا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ خصوصی دعا فرمائیے جو ہمارے بھائی بہن ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دینی کام کے لیے ذہنی طور پر سکون فراہم کرتے ہیں، فراغت دیتے ہیں، جس کی بنا پر ہم بہت اچھے انداز سے ذہنی فراغت کے ساتھ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی سکون عطا فرما، جیسے انہوں نے تیرے دین کی مدد کی، تیرا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اللہ ان کی ایسی مدد فرما کہ دنیا میں بھی وہ مدد ظاہر ہو جائے اور آخرت میں بھی بہترین اجر عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ ان میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو قابل رشک صحت عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر، ان کی فیملی پر عرصہ دراز تک قائم فرما، انہیں اپنے بچوں کے بلکہ بچوں کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔